اگر طبیعت خراب کا عالم ہے تندرستی کا عالم کی ہوئے گا اصل میں جو حضور دے ذکر میں تندرستی ہے طبیعت اتنی سی لیکن حضور دے ذکر میں اتنی برکت ہے کہ حضور دا ذکر کرنے دے بیماروں بھی زندگیاں مویاں زندگیاں مل جاندیاں نے حضرات گرامی اس گل سے میرا یقین پکا ہو گیا ہے کہ ذکر مصطفیٰ دا ملتا ہے شرف ہو قسمت سے اسی بڑی چنگی ہو ذکر مصطفیٰ دا ملتا ہے شرف ہو قسمت سے اسی بڑی چنگی ہو اس زبان نے تعریف کی کرنی جیڑی ادب نبوہ نہ لگی کوئی ہو زبان نے تعریف کی کرنی جیڑی ادب نبوہ نہ لگی رب اپنے محبوب کی تعریف نہیں کر دیتا زبان کے مردود نہیں کہتی نال کہتے میں شرف و نور کی سمجھ میں سمجھتاسی بھی چنگی حضرات گرامی حکم دیو ایسی کہ جنیاں بچیاں پہنچیاں نے سارے نہیں دعا کر دی لیکن میرا دل لے میں ایک ایسی شخصیت ہے بڑی عظیم شخصیت ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے ادب و بد کرنے والی شخصیت اور اہل سنت عظیم سرمایہ ہر دل عزیز شخصیت میری مراد جناب محترم عزت امام جناب حضرت محمد عبید اللہ شیار صاحب ایڈوائزر ملک سے پنجاب ضلع تشریف لے آگے اپنے بیانات حضرت مستفید فرمان کے ایسے نمانے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چکرک ہو کے مرتب کر دیتے انہوں نے استقبال کرو طبیعت انہوں نے بھی ناساد ہے حضور نے ذکر دی برکت صدقہ انشاءاللہ اللہ رب العزت سارے بیماروں سے تو تندرستی عطا فرمائے حضرت استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر یا اللہ جڑا بندہ بلند آواز نعرے دا جواب دے مالکانو اج مہمان مدینہ بنا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اکبار مدین کا مولا اکبار مدین بلا اکبار مدین بلا سونیا اکبار مدین بلا سونیا اٹھ جا کے میں جل چم درما اٹھ جا کے میں جل چم درما اٹھ جا کے میں جل چم درما اٹھ جا والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. مکرم مشائخ عظام، علماء کرام، نعت خوان حضرات، حفاظ حضرات، مکرم سامعین، خواتین و حضرات، ہم سب جو یہاں جمع ہیں انتہائی خوش بخت ہیں، اور ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ترین رسول سید الرسل و خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، سید پیر و پر، آقا نامدار، آمنہ کے لال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی اس محفل میں موجود ہیں، کیونکہ چھانٹی ہوتی رہتی ہے اور پھر وہی رہ جاتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی محبتوں کو اطلاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اور وہی انتہائی خوش بخت لوگ ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بہت زیادہ گناہ کوئی کر لے اور اس کے گناہ اتنے ہوں کہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ خلا پر ہو جائے یا سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو جائے، تو کیا وہ توبہ نصوحہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی؟ تو آپ نے بلا تعمل فرمایا کہ کیوں نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ہی انہیں دیتا ہے جن کی توبہ قبول کرنی ہے۔ اس لیے ایسی محافل میں آتے ہی وہ ہیں جن کو لایا جاتا ہے، جن کی قسمت جو ہے وہ جاگ اٹھی ہوتی ہے وہی آتے ہیں، اور جن کے نصیبوں میں یہ ایسی مجلسوں کا جو ہے شامل ہونا نہیں ہے تو انہیں اپنے نصیبوں پہ ذرا غور کرنا چاہیے، کیونکہ کائنات میں سب کچھ جو کچھ بھی ہے کائنات میں، یہ جو گلستان ایک کائنات ہے، اس میں جو رنگ ہے اور جو اس گلستان کے پھول ہیں، اس گلستان کے پھولوں پہ گانے والی بلبلیں ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ جان ہے جو جہان کی، جو سارے جہان کی جان ہے، انہی پہ یہ فدا ہے۔ اور اگر گلستان میں ان کی خوشبو نہ ہو تو نہ کوئی بلبل چہکے گی، نہ کوئی اور جو ہے وہ کسی کو مجال ہوگی کسی کام کی۔ یہ جو نعت خوان نعتیں پڑھتے ہیں اور یہ ہم لوگ جو آپ کے اوصاف حمیدہ کی بات کرتے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اتنے سعادت مند بھی ہیں اور ساتھ پابند بھی ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم آمنہ کے لال کا یوم میلاد منائیں۔ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ کوئی منائے تو ٹھیک ہے، کوئی منائے تو نہیں ٹھیک۔ قرآن پڑھے تو آپ کو اندازہ لگا گا کہ یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے اظہار محبت، اور اللہ کے رسول کا یہ جو ہے مجلس ایسی منعقد کرنا ہر ایک پہ لازم ہے۔ قرآن نے واشداف الفاظ میں یہ کہہ دیا وَقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ یہ جو روشنیاں ہیں ان کے کرنے میں کنجوسی نہ کرنا، یہ جو چراغاں ہیں ان کے کرنے میں کنجوسی نہ کرنا، اور یہ گلیوں کو سجانے میں کنجوسی نہ کرنا، یہ محافل منعقد کرنے میں شاندار سٹیج سجانے میں کنجوسی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اللہ نے کہا، اپنی یعنی اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ خود اپنے غلاموں سے کہہ دیں کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ، کہ میں نے جو تم پر یہ فضل کیا ہے، دنیا ویران تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے کفر و ظلم کے، ہر طرف جب و ظلم کا دورہ تھا، اس دورہ میں اس تاریک رات کو ختم کرتے ہوئے آغوش آمنہ میں وہ نور علل آیا، اور جس کی وجہ سے ساری کائنات روشن ہوئی۔ رات تاریک تھی اور اندھیرے
شفق میں نمودار ہونے سے ساری دنیا جگمگا اٹھتی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ انعام جو میں نے بنی نوع انسان پہ کیا ہے، پھر ہر غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لازم ہے فَلْيَفْرَحُوا، کہ وہ اس انداز میں خوشی منائے کہ دوسرے بھی دیکھیں کہ یہ ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ اور یہ خوشی کوئی ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، یہ اپنا قد کاٹ بلند کرنے کے لیے بھی اور اپنی نصیب سنوارنے کے لیے ہر کوئی کرتا ہے۔ جیسے وہ شعر ہے کہ ما مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ تو یہ حسان بن ثابت جیسے شعراء ان کا یہ نصب العین انہوں نے بیان کیا کہ ہم جو شعر کہتے ہیں تعریف تو کرتے ہیں آمنہ کے لال کی، لیکن دراصل ہم ان کا نام لے کر اپنی تعریف کرواتے ہیں۔ اب یہ جو نعت خوانی کرتے ہیں اور آپ نعرے لگاتے ہیں تو نعت خوان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو نام کس کا لے رہا ہے؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، لیکن تعریف ان کی تعریف کی نسبت سے جو بول رہا ہے، جو نعت پڑھ رہا ہے، آپ لوگ سب اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ انعام ہے اللہ کا، کوئی احسان نہیں کہ ہم یہ گلیوں کو روشن کرتے ہیں یا ہم پھولوں سے جو ہے سٹیج کو سجاتے ہیں یا صفائیاں کرتے ہیں یا نعتیں پڑھتے ہیں، تلاوت پڑھتے ہیں، سارا کچھ۔ تو یہ کوئی کسی اللہ کا رسول ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے یہ پڑھا تھا اور مجھے ایک عارف حق نے یہ بات بتائی تھی، اور کیونکہ آپ لوگ جو حق کے عارف لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھا کریں، ان سے بہت کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک عارف حق سے میں نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اپنے کتاب اللہ جو ہمارے اس نبی پہ اللہ کا کلام نازل ہوا، جسے ہم قرآن حکیم کہتے ہیں، جس میں سورہ یاسین ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں ہم تو محتاج ہیں، ہمارا تو وجود ہی مرہون منت ہے آمنہ کے لال کا۔ ہم تو قدم قدم پہ ان سے ہم کھاتے انہی کا ہیں، ہم پیتے انہی کا ہیں، ہم چلتے انہی کی دی ہوئی قوت سے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کے محبت سے اور عشق سے قوت کیسے آتی ہے۔ ابھی نعت خان آپ کو بتا رہے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کی موٹری کے بارے میں، تو جب آئی تھی تو بڑی سب سے پیچھے رہ گئی تھی، اس لیے کہ دبلی تھی، پتلی تھی، کمزور تھی، اور جب اٹھایا آمنہ کے لال کو گود میں آمنہ نے اٹھایا ہے رضی اللہ عنہ، اور اونٹنی جو ہے اس میں اتنی قوت آئی کہ وہ ایسی دوڑی کہ جو پہلے اس سے نکلی تھی مکہ پاک سے طائف میں ان سب سے پہلے پہنچ گئی۔ تو کیا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، یہ ساری قوتیں عشق محمد سے آتی ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی زمین و آسمان پیدا نہیں کیے تھے، اس سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ خود اپنے اس کلام کی تلاوت کر رہا تھا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے میرے حبیب تو بے شک یقیناً میرے اعلیٰ مرسلین کا سردار ہوگا، اور میں اس قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تو صراط مستقیم پر ہے۔ یعنی گویا یہ چرچے آج جو ہم جن کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ یہ محفلیں مناتے ہیں وہ کتنی سعادت مند ہیں کہ یہ تو محفلیں اللہ تعالیٰ نے ابھی انسان کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تو اس وقت سے بنائی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی عالم کوئی عارف حضرات تو ان واقعات پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا دلیل ہے کہ ابھی کائنات نہیں بنی تھی تو تب بھی ان کے چرچے ہو رہے ہیں۔
یہ جب میں نے جو آیت پڑھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کیا. اب رفع یرفع رفعنا ماضی کا صیغہ ہے، یعنی ہم نے ازل سے ابد تک تیرے ذکر کو بلند کیا. اور ازل سے کیسے کیا؟ قرآن سے یہ دلیل ہے. قرآن میں یہ آیت آپ پڑھتے ہیں نا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تو یہ اللہ نے میثاق نبیوں سے کب لیا تھا؟ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے، یہ یاد رکھیں. کیونکہ آدم پیدا ہوتے تو پھر تو آدم سے لیا جاتا اور جو بعد میں آنے والے شامل ہی نہ ہوتے. اور اگر نوح علیہ السلام کے دور میں یہ میثاق ہوتا تو نوح علیہ السلام سے پہلے شامل ہوتے، بعد میں آنے والے شامل ہی نہ ہوتے. لیکن یہ نہیں ہے، ارواح انبیاء جو ہیں وہ پہلے پیدا کی تھی. اور سب سے پہلے جو روح اقدس پیدا کی گئی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کی، وہ ہمارے آقا و مولا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس ہے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو تخلیق اللہ نے کی وہ میرا نور ہے. اور اس کی دلیل یہی قرآن کی آیت ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اللہ وہ وقت یاد کرو جو اللہ نے جب تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا، یہ معاہدہ لکھوایا، یہ عہد لیا. تو اس وقت آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک اللہ نے انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، جبکہ ابھی آدم پیدا ہی نہیں ہوا. یہ یاد رکھیں، ارواح سب سے ہمارے بھی پیدا ہونے سے پہلے ارواح ہوتی ہے. جب 4 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے ثم جاء الملک، پھر فرشتہ آتا ہے فینفخ فیہ، روح لاتا ہے مالا اعلیٰ سے اور اس میں ڈال دیتا ہے. اور وہاں پہلے سے تکلیف شدہ اللہ نے جو کہا تھا الست بربکم کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہا ہاں کیوں نہیں. یہ بھی تخلیق آدم سے پہلے کی بات ہے. یہ جو میثاق انبیاء ہے یہ بھی تخلیق آدم سے پہلے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اکٹھا کیا. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا مجمع ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف بڑے مجموعوں میں پسند کرتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں، لوگ اکٹھے ہو کے ادب سے بیٹھیں، لوگ نہایت ادب کے ساتھ اس کی تعریف سنیں. اور اللہ تعالیٰ ایسی مجالس جو ہے پہلے سب سے اللہ نے منعقد کی اور وہ منعقد کر رہا ہے. بالا اعلیٰ میں فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ آیت جو ہے اس کو آپ سرسری پڑھ لیتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ جبریل و میکائیل کو بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مالا اعلیٰ کے تمام فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اور جب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے فرشتوں میں بھی اپنے اس نبی محتشم پہ، اپنے اس محبوب پہ صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں، تم بھی صلاۃ و سلام. تو گویا یہ اکٹھے ہو کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا یہ سنت الہی ہے. اور سب سے پہلے اللہ نے انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا اور ان کے درمیان نور مصطفیٰ کو جو ہے وہ نمایاں فرمایا اور ان سے کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم سے کہا کہ تم سب میرے نبی ہو، میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، کچھ کو رسالت بھی دوں گا، کچھ پہ کتابیں بھی نازل کروں گا، یہ سارا کچھ کروں گا. لیکن میں تو تم سب سے یہ عہد لیتا ہوں کہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر وہ آئے گا جو تم سب کا سردار ہوگا. اور جب وہ آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں ہر حال میں اس پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ہر حال میں اس کی نصرت کرنی. تو گویا انبیاء کو ازل سے یہ پابند کیا گیا کہ تم نے جب وہ آئے گا. اسی لیے ہر ایک نے خوشخبری دی، ہر نبی نے یہی خوشخبری دی. اور ایسے لگتا تھا کہ ہر نبی انہی کے استقبال کے لیے آیا. جیسے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ خوشخبری ہر نبی دیتا آیا
اور پھر جب بغیر باپ کے اور مریم مقدس کے بطن اقدس سے وہ جو عظیم پیغمبر پیدا ہوا، جو عیسیٰ ابن مریم، جسے روح اللہ بھی کہتے ہیں اور جسے المسیح بھی کہتے ہیں، مسیح ابن مریم، تو جس کی ماں کی عزت اور عفت کی گواہی اور خود سرٹیفکیٹ اللہ کریم نے دیا کلام مقدس میں، اب وہ آیا تو اس نے بھی سارے اپنے جو صحابہ تھے، جو حواری تھے، ان کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ نہ سمجھنا کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں تو کوئی حرف آخر ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے پگھوڑے میں اللہ کی توحید کی گواہی دی اور اپنے ماں کے تقدس کی گواہی دی تو میں حرف آخر ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں جب قبروں پہ آتا ہوں قم بإذن اللہ کہتا ہوں تو مجھے زندہ ہو جاتے ہیں اور میں کوئی حرف آخر ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں کوڑیوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میں کوئی حرف آخر ہوں، نہیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے، آپ انجیل پر نماز اٹھا کے دیکھ لیں، جناب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے میرے حواریوں، اے میرے صحابہ، میں تو صرف بنو اسرائیل کی منتشر بھیڑیں اکٹھی کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے بعد جو آنے والا ہے مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، حرف آخر تو وہ ہے جو میرے بعد آنے والا ہے، جو بطن آمنہ سے پیدا ہوگا اور جس کا نام احمد و محمد ہو۔ سرکار کی آمد، حضور کی آمد، اور نور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ تو جناب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ جب وہ پنگھوڑے میں ہوگا تو چاند اس کو لوریاں دے گا، اور جو وہ جوانی میں ہوگا تو چاند اس کی دونوں مٹھیوں میں ہوگا، یعنی پوری کائنات جو ہے اس کا وہ مالک ہے۔ پوری کائنات کی ملکیت پہلے دن ہی بتا دیجیے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ جب یہ نور مقدس میری آغوش میں آیا تو میں نے دیکھا اتنی روشنی ہوئی ہے کہ کیسر و کسریٰ کے محلات کو جھکتے ہوئے میں نے اپنے سامنے دیکھا، تو وہ اعلان حق تھا کہ اے اس وقت کی سپر پاور کیسر روم اور کسریٰ ایران دونوں کے محلات کے کنگرے گر گئے، اتنے جھکے سیدہ آمنہ کی طرف کہ دونوں محلات کے کنگرے گر پڑے، اور صبح جب ان بادشاہوں نے یہ انکوائری کی کہ یہ کنگرے کیسے گر گئے ہیں، یہ تو بڑے مضبوط تھے، ان کے نجومی نے کہا کہ یہ کوئی ایسا پیدا ہوا ہے جس کے غلام تمہارے محلات کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے دوران ڈالیں گے۔ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فخر بوذر، صدق سلمان۔ تو وہ پہلے دن ہی جناب سیدہ آمنہ کے سامنے یہ سپر پاورز کے محلات گرتے ہوئے تھے، اور پھر دیکھیں جس کا آپ میلاد منا رہے ہیں، اللہ نے اس کو کتنی شان عطا کی ہے کہ پیدائش کے وقت اللہ نے کتنا اہتمام کیا، یعنی اس کے برتھ ڈے پہ جیسے آپ آج میلاد النبی منا رہے ہیں تو اللہ نے کتنا اہتمام کیا۔ یہ جبریل امین سے کہا ایک جھنڈا جو ہے وہ کعبۃ اللہ پہ لگا دو، ایک بچڑے کی انتہا میں لگا دو، ایک بغرے کی انتہا میں لگا دو، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ محمد سید القولین والثقلین فالفریقین من عرب ومن ندم، یہ سردار ایسا ہوگا جس کی راستے میں کوئی ایک بستی کا سردار نہیں ہوگا، یہ ایک شہر کا نبی نہیں ہوگا، یہ ایک ملک کا نبی نہیں ہوگا، یہ صرف عرب کا نبی نہیں ہوگا، یہ عجم کا نبی نہیں ہوگا، محمد سید القولین، یہ ساری کائنات والا اعلیٰ کا بھی نبی ہے اور اس کائنات کا بھی نبی ہے، والثقلین، اور یہ فرشتوں کا، یہ انسانوں کا بھی نبی ہے، جنوں کا بھی سردار۔ تو یہ گویا پہلے دن سے ہی یہ بتلا دیا گیا تھا، اور یہ جو آپ کمکمے روشن کرتے ہیں، حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں کہ رات پچھلے پہر میں نے دیکھا کہ سارا مکہ اور وادی بطا اچانک ایسے روشن ہو گئی جیسے سورج طلوع ہو جاتا، تو میں نے دیکھا کہ کہاں سے آ رہی ہے یہ روشنی، تو میں چلتی ہوئی دیکھتا ہوں کہ سیدہ آمنہ کے گھر سے روشنی پھوٹ رہی تھی،
اور وہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں بیٹھے رہے کہ میرے پاس یہ ادھر نہ ہے. مہربانی کر کے سنیں، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اصل ہدیہ عقیدت جو بارگاہ رسالت مآب میں قابل قبول ہے وہ نعت خوانی ہے. میں 2-4 منٹ کے بعد اپنا بیان سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ نعت خوانوں کے درمیان میں حال نہیں ہونا چاہتا. اللہ کے نبی کو نعت خوانی بہت پسند ہے، اسی لیے حسان بن ثابت کو 9 مرتبہ ہر نعت پہ 9 نعتیں ایسی انہیں پڑھی کہ 9 مرتبہ حضور نے فرمایا آپ شروع بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری دے. اور یہ کالی کملی جس کا لفظ سنتے ہی ہمارے دلوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، یہ اللہ کے رسول نے پہلی دفعہ اپنی اس کندھے مبارک سے چادر اتار کے نعت خوان رسول کا ابن زہیر رضی اللہ عنہ کو قصیدہ بانت سواد پہ دی. کیونکہ جب وہ اس شعر پہ آئے کہ وَأَنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ وَصَارِمٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ، کہ میرا سردار، میرا رسول وہ سردار ہے جس کے نور سے پوری کائنات سے آپاش ہو رہی ہے، اور وہ اتنا بہادر ہے کہ جس کی تلوار سے ساری دنیا لرز رہی ہے اس کے روب کی وجہ سے. اس پہ اللہ کے رسول نے اپنی چادر اتاری اور کعب ابن زہیر کو دی. حضرت امیر معاویہ نے اپنی دور حکومت میں انہیں کہا 60,000 درہم یا دینار لے لو اور یہ چادر مجھے دو. انہوں نے کہا کہ آپ کی جتنی سلطنت ہے وہ بھی اگر آپ مجھے دے دیں تو یہ چادر میں آپ کو نہیں دوں گا. اس لیے نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، جشن عید میلاد النبی. اور دوسری چادر دی خود گھر میں آ کے خواب میں اپنے ایک نعت خوان سے آپ اس نعت خوان کے گھر میں آئے. اس کی نعت اتنی پسند آئی کہ گھر میں آئے اور گھر آ کے اس کو شفا یاب بھی کیا اور چادر بھی دی. بردہ کہتے ہیں چادر کو، اور وہی قصیدہ بردہ جو صبح آپ سنتے ہیں اپنی مساجد میں آج بھی، یعنی اتنے 100 سال بعد سے، اور یہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. تو یہ وہ نعت تھی جس کا اللہ کے نبی نے نعت خوان کے گھر میں آ کے اپنی چادر عطا فرمائی. جب صبح اٹھتے تو چادر موجود تھی، اسی لیے اسے کسے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا حقیقت میں دیکھنا ہے، وہ کوئی خواب نہیں ہوتا. جس کسی نے بھی خواب میں زیارت کی یوں سمجھو کہ جناب رسالت مآب کو بالکل سامنے حقیقت میں دیکھا ہے، وہ کوئی خواب، باقی خواب خیال ہوتے ہیں. تو اللہ یہ نعت خوان جو ہیں ان کی قدر کیا کریں، ان کو غور سے سنا کریں. جو اچھی نعتیں پڑھتے ہیں جن کے آپ دیکھیں نا کہ نعت خوانی کی اللہ کے یہاں کتنی قدر ہے. یہاں پیر میر علی شاہ صاحب کی نعت مشہور ہے اجسد مدراندی بدھیلی، جس میں انہوں نے کہا مخچن بدر شاہشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دے اک مستانی ہے، مخمور اکاں ہیں مت بھریاں. اب یہ نعت میں مانتا ہوں کہ حضرت پیر سیال نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو نور علی نور کر دیا تھا اور چشتیہ کا فیض ان کو عطا فرمایا تھا جس سے وہ مالا مال تھے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دیگر جو اولیاء اللہ ہیں انہی کی صف میں ہوتے یوں نمایاں ہوئے تو میرا خیال ہے اس نعت کی وجہ سے ہوئے. اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بہت پسند ہے. اسی طریقے سے آپ نے کہ شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پائے کا ان کے دور میں کوئی عالم نہیں تھا، وہ صاحب علم بھی تھے، صاحب معرفت بھی تھے. لیکن اگر وہ یہ نہ کہتے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو یہ سلام، یہی سلام نے ان کو دوام بخشا. تو گویا نعت خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی زبان پہ نعتی اشعار آتے ہیں اور دنیا میں وہ اس کا نور بکھیرتے ہیں، تو قیامت تک اللہ کے نبی کا ذکر تو ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اس کے اپنے اللہ نے نبی کے اپنے رب نے یہ کہہ دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تیرا ذکر بلند رکھیں گے. لیکن ساتھ ساتھ
پھر یہ لوگ جو ہیں نعت خان ان کا ذکر بھی چلتا رہے گا۔ تو یہ وہ نعت خان ابھی آئیں گے کچھ اور آپ ان کی نعتیں سنیں۔ درمیان میں چونکہ آپ نعت خوانی سن رہے تھے تو درمیان میں آپ کا ذوق تھوڑا سا پھر نعت خوانی کی طرف لے جانے کے لیے مجھے یہاں بٹھایا گیا ہے کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہیں نعت خوانوں کو سنیں۔ تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محافل جو ہیں اس لیے بھی ہم پہ لازم ہے کہ جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ یعنی آپ دیکھیں یہ کمکمے آپ روشن کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت لگتے ہیں اور ہونے چاہیے، گلیاں سجنی چاہیے، آپ کے گھر ان کو اس پہ کمکمے روشن کرنے چاہیے، گلیوں کی صفائی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا محبوب جو ہے اس پہ ضرور شریف پڑھا جائے۔ گھر صاف ستھرا ہو تو وہاں تشریف لاتے ہیں، تو اس لیے یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہ کیسے کیا۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں جب آئی تو حجرہ آمنہ کی جو منڈیر تھی اس پہ بیٹھے ہوئے تھے پرندے، اور وہ پرندے ان کی چونچیں زبردی تھی، پر ان کے یاقوتی تھے، اور ان کے پروں اور چونچوں سے وہ نور نکل رہا تھا جس نے ساری وادی فتح کو یہ گھیرا ہوا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں، اور وہ اس ترتیب سے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں ترتیب سے بیٹھے، بٹھانے والے جبریل امین تھے اور سارے اس کے منتظر وہ تھے، تو جبریل امین ہی تو وہاں تھے۔ یہ ساری سجاوٹ کرنے کے بعد، گھر کو سجانے کے بعد، اور جب یہ سجاوٹ ہو گئی تو پھر جبریل امین نے، جیسے یہ الحاج محمد رفیق حمزہ صاحب نے محفل سجا لی ہے اور نعت خانوں کو کہا کہ اب محفل سج گئی ہے، اب آپ نعت کہیں، تو جبریل نے محفل سجا کے کہا کہ اب فرشتوں نعت کہو۔ تو پھر حفیظ جالندری ان کی نعت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے ذل سبحانی، سلام اے نور یزدانی۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتوں نے یہ محفل میلاد پہ سجائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس دنیا میں۔ ابھی بطن آمنہ میں تھے یہ حضرت حوا علیہ السلام، حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ، یہ تینوں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات جو ازواج مبارکہ ہیں، ہماری جو امہات المومنین ہیں، ان سے قبل اور آپ کی بنات الطاہرات المطہرات سے قبل کی جو دنیا تھی، جو زمانہ تھا، اس میں یہ تینوں خواتین جو ہیں اللہ کی یہ سب سے زیادہ نمایاں مقدس ترین خواتین تھی۔ تو یہ ہر کے گھر میں نہیں جاتی تھی، یہ تینوں یا اس وقت مبارکباد دینے آئیں جب جناب آمنہ کے بطن اقدس میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہوا، اور تینوں نے یہ آ کے کہا کہ آپ کو مبارک ہو سید آمنہ، حملت بسید المرسلین، تیرے بطن اقدس میں وہ آ گیا ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک تمام رسولوں کا سردار ہے۔ اور یہ خوشخبری پہلے تھی، پھر جب پیدا ہوئے تو میں نے آپ کو باتیں بتائیں، اور اللہ نے کتنی خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ نے اس رات یہ فیصلہ کیا، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کن ہوتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو کیا فیصلہ ہوا کہ اس رات تمام کائنات پہ، تمام روئے زمین پہ جو بچے پیدا ہوئے سارے بیٹے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے آپ دیکھیں کہ حضور کی برود مسعود کے لیے اللہ تعالیٰ خود کیسی یعنی وہ ایک اظہار مسرت کر رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو پابند نہیں، اظہار مسرت کا وہ بے نیاز ہے، ہم تو پابند ہیں کہ ہم تو قدم قدم پہ محتاج ہیں آمنہ کے لال کے، لیکن وہ تو کسی چیز کا پابند نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس قسم کے اہتمامات فرما رہا ہے کہ جس سے استقبال ہو رہا ہے ہمارے اس نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب یہ چیزیں ہیں ہمارے سامنے تو شوق و ذوق سے یہ کیا کرو، اور کیونکہ اللہ کے نبی اور پھر ساتھ اس دن کو توبہ بھی کیا کرو۔
یعنی اوصاف تو میں بھی بیان کروں تو وہ بیان ہونے میں ساری رات گزر جائے گی. یہ نعت خوان بھی آئے تو اوصاف بیان کریں تو حق تو ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے غالب نے کہا تھا غالب ثنائے خواجہ بجزنا گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد اس، کہ ہمارے پاس الفاظ کہاں ہیں. اللہ ان کا مقام بہتر سمجھتا ہے اور وہی ان کی تعریف کر سکتا ہے. لیکن جب یہ محافل منعقد ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کو اس اہتمام کے ساتھ جب دنیا میں لایا گیا تو وہ جو کچھ انہوں نے دنیا کو دیا ہمیں وہ بھی لینا چاہیے، جو کچھ انہوں نے کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے. جیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہمیں اپنی زندگیوں کو اس طرف لانا چاہیے. جیسے کہ انہوں نے اللہ نے خود فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں عطا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے لو، جس سے وہ منع کرتے ہیں رک جاؤ. تو کیا ہم اظہار محبت تو کرتے ہیں، لیکن صرف 12 ربیع الاول کو صرف اظہار محبت ایک دن کر کے پھر سارا سال اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کو پس پوش ڈالنا یہ محبت نہیں ہے. محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کے دل میں بھی جو بات ہے اس سے پڑھا جائے اور وہ کیا جائے، چاہے جائے کہ وہ محبوب کو زبان سے کہے تو یہ ہے محبت کا تقاضا. اور یہی تقاضا، یہی وجہ ہے کہ وہ سچ کہا گیا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ بھروں میں خواجہ یسرف کی حرمت پر، خدا شاہد ایمان میرا مکمل ہو نہیں سکتا. تو ہم لوگوں کو چاہیے اس روز توبہ کریں اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ گناہ کتنے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ لوگ جب گناہ کر کر کے اپنے جانوں پہ ظلم کر کر کے ان کے دل سیاہ ہو جائیں، اس کے بعد تیرے پاس آ جائیں، جاؤکا تیرے دروازے پہ آ جائیں، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور یہ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت پہ جو پختہ یقین نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت مجھے نہیں کرنے دے گا. یہ یاد رکھیں، ایک تو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ یقین رکھیں، اور پختہ یقین یہ کیا ہے کہ محبت دل میں رکھیں اور پھر منکر و نکیر کا ڈر، خوف آپ کے دلوں سے چلا جائے گا. آخرت میں جو کچھ تکلیفیں آنی ہیں وہ دل سے خوف چلا جائے گا، اور محبت نہیں ہوگی تو ہر جگہ آپ خوف زدہ ہوں گے. تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اپنے آپ کو زندہ رکھیں اور اپنے اور اپنے بچوں کی زندگیاں سنواریں، اور وہ ہے اخلاق حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس معاشرتی زندگی میں جو انقلاب پیدا کیا، اور باقی قوموں نے آپ کو آپ کے معجزات کی وجہ سے نہیں، آپ کے کردار کی وجہ سے اور اخلاق عالیہ کی وجہ سے باقی قوموں نے آپ کی تعریف کی اور انہیں اپنا مقتدا مانا اور انہیں اپنا رہنما مانا. تو ہم مسلمان جن کا یہ سرمایہ ہے، ہمیں بھی اپنی زندگیاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنی چاہیے. یہ جو ہے کائنات اس میں وہی ہے اور کوئی نہیں ہے، اور مسلمان وہی ہے جو ان کے دروازے تک جس کی رسائی ہے. وہ مصطفیٰ برسا پیشرا یدی ہماؤس گربعون رسیدی تمام بو لہبیس، اور ان کے وجود کو یوں مانو کہ نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. تو یاد رکھیں متاع حیات عشق مصطفیٰ ہے. صحابہ اس لیے سب سے برتر تھے کہ جو عشق کا مقام ان کا تھا اور کسی کے نہیں تھا، اور امام العشاق
امام आशिकां आप पूरे बतूल सर्वे आज़ादी के मुस्ताले रसूल इश्क की दास्तान इसीलिए लिख गए नवासा रसूल कि हुब्बे रसूल ने मजबूर किया कि आपने नाना के दीन की खातिर जान जाती है तो जाए, बच्चों की जान जाती है जाए, लेकिन नाना का दीन कायम रहे। और दीन क्यों कायम रहे, कैसे? उन्होंने नमाज का भी दर्श दिया और नेज़े की नोक पे कुरान भी पढ़ा। तो हमें भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार इसी अंदाज में करना चाहिए कि नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें और ये मुआशरती जो बुराइयां हैं इनको ख़त्म करने के लिए आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा-ए हसना को अपनाएं। यही सबसे बड़ी मोहब्बत है, वरना लफ्ज़ों की मोहब्बत जो है वो लफ्ज़ों तक की होती है, असल मोहब्बत है दिलों की, और उनसे सारी कायनात मोहब्बत करती है। वो जिस मकड़े ने जाला बुना था गारे सौर पर, उसका कोई हिसाब नहीं होना, लेकिन उसने मोहब्बत में वो जाला बुना था रातों रात। जिस कबूतरी ने दरमियान में घोंसला बढ़ा के अंडा दिया, वो रातों रात उसे कोई उसका हिसाब नहीं होना उसके आमाल का, तो फिर भी मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने ऐसा किया। तो पूरी कायनात शजर हजर, परिंदे, इंसान, हैवान सब जो हैं वो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करते हैं। हम इंसानों को भी चाहिए कि उनसे बढ़कर, क्योंकि हम उम्मत का शर्फ तो हमें हासिल हुआ है, उनसे बढ़कर हम मोहब्बत करें, फरिश्तों से बढ़ के मोहब्बत करें, हर एक से बढ़ के मोहब्बत करें, इसलिए कि उनकी मोहब्बत के बगैर बिल्कुल कुछ नहीं है। कायनात की वही जान है और जान है तो जहान है, और हमें सब कुछ उन्हीं को मरकज़ निगाह बना के अपने अमाल को संवारना चाहिए। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत अता फरमाए। और ये मुबारकबाद देता हूँ इस महफिल के मुनक़िद करने वाले हज़रात को, जो जनाब रफ़ीक हमज़ा साहब और उनके दीगर साथी जो हैं वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने ग़ालिबन ये 23वीं महफिल नात शानदार मुनक़िद की। मुझे भी ये एज़ाज़ हासिल है कि इसकी पहली थी ये मीलाद की महफिल, इसकी उसमें मुझे शिरकत की सआदत हासिल हुई। और फिर इन 23 सालों में कई मरतबा मैं जंग से बाहर भी पोस्टेड रहा, तो वहाँ से भी मैं हाज़िर होता रहा। तो ये शुक्र है अल्लाह का कि ये महफिल जारी है और ये जारी इंशाअल्लाह रहेगी, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ताअबद बुलंद वाला रखेगा। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए और हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात गिरामी हुण कैसे शना खान मुदाबत शुक्र देने वाला कि